السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتے ہی شیعہ کمیونٹی میں عزا خانے سج جاتے ہیں اور مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یکم محرم تا 10 محرم تک عشرائے مجالس منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد غم حسین کی یاد ہے۔ یکم محرم الحرام کو جو مجلس کی جاتی ہے، اس کا موضوع زیادہ تر امام حسین کی مدینہ سے کربلا روانگی ہوتی ہے۔ دوستوں، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا نے کروٹ بدلی اور حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا۔ اہل بیت سے محبت کرنے کے بجائے دشمنی پہ کمر بستہ ہو گئے، دین کو چھوڑ کر دنیا سے وابستگی اختیار کر لی اور مسلمانوں کی جماعت میں منافق اور کافر سب ہی شامل ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں ہر طرح کی کوشش کی اور حجت کو پورا کیا، لیکن دنیا نے ہادی برحق کی ہدایت کو نہیں مانا اور پہلی امامت کو تلوار سے اور دوسری امامت کو زہر سے خاموش کر دیا۔ اب امام حسین کا زمانہ آیا اور محافظ قرآن اور دین شریعت محمدی کے محافظ نے رشد و ہدایت سے حجت کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ختمی مرتبت کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا کہ کفر اور اسلام کا فیصلہ حسین کی ذات پر منحصر ہے، اس لیے بارہا فرمایا، حسین و منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے دین کی حفاظت اور میری شہادت کا راز حسین کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اگر خدا کے دین اور جملہ انبیاء کی محنت کو رائے گاں ہوتے دیکھیں تو جان و مال اور اولاد کو نثار کر دیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کا قاصد آیا اور امام حسین سے کہا کہ آپ کو اسی وقت حاکم نے طلب کیا ہے۔ جب امام ولید کے پاس پہنچے تو اس نے یزید کا خط دکھایا اور کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید جانشین مقرر ہوا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ حسین سے بیعت لو، اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کا سر کاٹ دو اور میرے پاس لے آؤ۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا، کل مسجد میں سب کو جمع کرنا، میں بھی آؤں گا، اس وقت میں اپنی رائے ظاہر کروں گا۔ امام واپس جانا چاہتے تھے کہ مروان بن حکم نے پکارا کہ انہیں واپس مت جانے دو، موقع غنیمت ہے، حسین کا سر کاٹ لو ورنہ پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ امام نے بآواز بلند فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا مجال ہے کہ کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ 18 بنی ہاشم دلیرانہ شان سے دربار میں داخل ہو گئے۔ جناب عباس آگے بڑھے، امام حسین نے اپنے حق کی قسم دلا کر انہیں روکا اور فرمایا، عباس، ہم کو اپنی طرف سے جنگ نہیں کرنا ہے، ہماری جنگ کے لیے کربلا کا وسیع اور چٹیل میدان مقرر ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جان سکتے۔ تم کو معلوم ہے ان ظالموں نے بابا اور بھائی امام حسن کو تلوار اور زہر سے شہید کرا دیا، لیکن دنیا کو اصل قاتل کا پتہ نہ چل سکا اور یہ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جاؤں گا، لیکن وہاں بھی امان نہیں ملے گی تو حق و باطل کا فیصلہ ایک لقدق صحرا میں ہوگا جو میرے لیے مقدر ہو چکا ہے، اور اس ظلم کی یادگار کے لیے ایک الگ بستی بساؤں گا، اور ان مقدرات عصمت کو اس غرض سے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ میری شہادت کے بعد میری محنت کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی اسیری سے کوفہ اور شام کے بازاروں اور
درباروں میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک میری اولاد سے کوئی بھی بیعت طلب کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر کربلا کا سفر اختیار کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو پھر لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔